جب متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں سب سے اونچی عمارت بنانے کا پروجیکٹ شروع ہونے لگا تو پروجیکٹ والی جگہ پر ایک بزرگ کی جھونپڑی آ گئی۔ بادشاہ نے اسے ایک عالی شان محل اور اربوں روپے کی آفر کی، لیکن اس نے نافرمانی کی تو بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ ضرور جھونپڑی میں کوئی خاص راز ہے۔ یوں رات کو بادشاہ حقیقت کا پتہ لگانے جو ہی جھونپڑی میں داخل ہوا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ وہاں وہ بزرگ جھونپڑی کے باہر بیٹھا اونگ رہا، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے یا دن بھر کے کاموں کی وجہ سے۔ اس پر نیند کا غلبہ تھا، اس کے چہرے پر محنت کی لکیریں نمایاں تھی اور وہ کچھ پل آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ وہ سڑک پر ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی تھی مگر بے پناہ سکون بھی تھا، جانے وہ غنودگی میں کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں جانے لگا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو پورا کھولا اور ارد گرد کا جائزہ لیا تو قیمتی لباس میں وہ 6 سے 7 لوگ تھے جو اس کی جھونپڑی کا ارد گرد سے جائزہ لیتے نہ جانے آپس میں کیا چہم گویاں کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ سنو، یہ جھونپڑی تمہاری ہے؟ آپ کی اسے اپنے قریب سے آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ہاں میری ہے، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں یہ جھونپڑی یہاں سے ہٹانی پڑے گی۔ وہ حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں ہٹانی پڑے گی؟ وہ غیظ و غضب سے بھری لہجے میں بولا۔ اس کی نیند اور تھکاوٹ دونوں ہی اڑ چکے تھے۔ یہ ہمیشہ سے میری جگہ ہے اور میری رہے گی۔ اس دھرتی پر موجود کوئی بھی زی روح مجھے یہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ڈنڈا زمین پر دے مارا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ دراصل یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے والا ہے اور آپ کی جھونپڑی درمیان میں آ رہی ہے، لہٰذا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آپ کو یہ جگہ خالی کرنا ہوگی۔ اس کے بدلے حکومت آپ کو زمین اور روپیہ دونوں مہیا کرے گی تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ ان شاندار لباس والے آدمیوں میں سے ایک نے اسے نرم لہجے میں پوری بات سمجھائی تھی۔ اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ تم مجھے کروڑوں بھی دو تب بھی میں یہ جگہ خالی نہ کروں گی۔ حکومت میری مرضی کے بغیر تو میرے اثاثے پر کوئی تعمیر نہیں کر سکتی۔ نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر حکومت آپ کے اثاثے پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، اس نے صاف لہجے میں بلند آواز میں اعلانیہ کہا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا ایک بار پھر زمین پر مار کر اپنے جھونپڑی میں جا گھسا۔ دبئی اپنی اہمیت اور تاریخی مقامات کی بنا پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ شہر کی معیشت زیادہ تر سیاحت اور ٹورزم سے وابستہ ہے۔ حکومت وقت نے شہر کی ترقی کے بارے میں عزم کیا اور کئی منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ حالیہ سالوں میں دبئی نے ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر جدید سہولیات اور انفراسٹرکچر میں بھی بہتری کی۔ جدید دبئی میں شاندار ہوٹل، شاپنگ مالز اور جدید رہائشی منصوبے بھی شامل کیے گئے۔ انہی منصوبوں میں ایک نیا منصوبہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس منصوبے کے تحت شہر کی سب سے اونچی عمارت تعمیر کی جانی تھی جو نہ صرف شہر کی جدیدیت کا مظہر ہوتی بلکہ اس کی شاندار ثقافتی تاریخ کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوتی۔ دوسرے ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے یہ عمارت دلچسپی کا باعث بنتی، جس سے حکومت وقت کو کافی فائدہ پہنچتا اور ملک میں کرنسی کا تبادلہ ہوتا۔ پروجیکٹ کے تمام نکات پر غور و خوض کرنے کے بعد منظوری دی گئی تھی۔ زمین کا جائزہ لینے جو ہی کچھ سرکاری ملازمین جگہ پر پہنچے تو انہیں اس عظیم پروجیکٹ کی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی جس میں ایک بوڑھا شخص رہا کرتا تھا۔ عموماً مختلف پروجیکٹ کی زمین پر ایسی چھوٹی موٹی جھونپڑیاں آ جایا کرتی ہیں جنہیں اس کی زمین کے بدلے کسی اور علاقے میں زمین دے دی جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور جھونپڑی کے مالک شخص کو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ مگر اس جھونپڑی کے بارے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس شخص نے اپنی جھونپڑی کسی بھی قیمت پر خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بادشاہ کے آدمی نے اس بوڑھے شخص کو نئے گھر کی پیشکش کی مگر اس کا جواب ہاں میں نہ بدلا۔ وہ لوگ حیران ہو کر واپس لوٹ گئے۔ پروجیکٹ کی شروعات تک اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، انہوں نے اسے زیادہ پیسوں کی پیشکش کی مگر وہ نہ مانا۔ وہ پریشانی سے جھونپڑی میں ٹہل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی صورت یہ جھونپڑی خالی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے چینی کی انتہا پر تھا۔ حکومتی لوگ جگہ کا جائزہ لیتے اور زمین ناپتے رہتے۔ شاید حکومت نے اس پروجیکٹ کی شروعات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے حکومت کے اس پروجیکٹ سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ حکومت 200 پروجیکٹ بنائے، اس کا کیا جاتا تھا۔ ارد گرد دور دور تک حکومت کی اراضی پھیلی پڑی تھی۔ حکمران وہاں پر تعمیرات شروع کروا سکتے تھے۔ نہ جانے اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے پیچھے کیوں پڑے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ اس نے خون پسینہ بہا کر یہ جھونپڑی تعمیر کی تھی۔ اس نے حکومت سے اجازت نامہ لے کر 6 برس لگا کر یہ زمین بھی خرید رکھی تھی۔ اس کے پاس زمین کے کاغذات اور جھونپڑی بنانے کا اجازت نامہ دونوں ہی موجود تھے، تب بھی حکومت اس کو بلا وجہ تنگ کر رہی تھی۔ جانے کیوں یہ لوگ سکون سے کیوں نہیں جینے دیتے۔
وہ اکثر سوچتا اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ ہر وقت پریشانی سے ارد گرد آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا اور زمین پر اپنا ڈنڈا مار کر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہتا۔ منصوبے کی شروعات ہوئی تو اس کی جانے والی پیشکشوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا جواب اب بھی وہی تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ بالآخر بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ یہ سب سن کر سخت تعجب کا شکار ہوا اور وہ خود اس بوڑھے شخص سے ملنے گیا اور اسے ایک عالیشان محل اور کروڑوں روپے کی پیشکش کی، مگر وہ نہ مانا۔ پریشان حال اور جھوپڑی کے تحفظ کے لیے فکر مند وہ شخص دن رات اپنی جگہ کا چکر کاٹتا رہا اور ارد گرد کی گاڑیوں اور سرکاری افسران کے بار بار آمد نے اس کی نیند کو بالکل ہی خراب کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں جاگتا رہتا، اس جھونپڑے کے ارد گرد اور دور دور تک پھیلے کھلے میدانوں کو دیکھتا رہتا۔ ایک رات جب تاریکی نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا، ہر طرف بھوک کا عالم تھا، وہ جھونپڑی میں آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اپنے ڈنڈے کو مضبوطی سے تھام کر باہر نکل آیا۔ چاندنی رات میں اسے چند لوگ دکھائی دیے جو اس کی جھونپڑی کے قریب کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان میں بادشاہ بھی شامل تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں کہا، بابا جی میں آپ سے ایک آخری بار بات کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کی جگہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، مگر یہ پروجیکٹ بھی ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے آپ کو ہر ممکن پیشکش کی ہے، ہم آپ کو نئی جگہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس شخص نے سخت لہجے میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے کہا نا کہ میں اپنی جھونپڑی کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جگہ میری زندگی کی کہانی کا حصہ ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ بادشاہ آپ کی بات تھوڑا مایوس ہوا، بابا جی آپ کی استقامت قابل قدر ہے، مگر ہمیں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ کیا آپ ہمیں اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اس شخص نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، یہ جگہ صرف ایک جھونپڑی نہیں ہے، یہ میری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میری تمام زندگی اسی جھونپڑی کا مرہون منت ہے۔ یہاں میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھی۔ اسی جگہ میرے اپنے پیارے مجھے ایک ایک کر چھوڑ گئے تھے۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ اسی جگہ نے مجھے زندگی کی مشکلات میں سہارا دیا ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ بادشاہ اس کی بات غور سے سن رہا تھا، اس کا نرم دل ہمدردی سے لبریز تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بابا جی میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، مگر ملک کی ترقی بھی ضروری ہے۔ ہم آپ کو اس جگہ کے بدلے میں ایک بہترین زندگی فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ کی جھونپڑی کی جگہ ایک عظیم پروجیکٹ کی بنیاد بنے گی جو ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، بیٹا آپ کی پیشکش اچھی ہے، مگر یہ جھونپڑی میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس سے جڑی ہوئی ہوں اور اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر حکومت کو میری جگہ چاہیے تو مجھے یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کا پروجیکٹ مکمل کرنے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی شخص اپنی جھونپڑی کے لیے اس قدر استقامت دکھا سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا، مگر ہمت نہ ہارنا چاہتا تھا۔ ایک اور کوشش کر دیکھ لیتا ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اور آپ کی استقامت کی قدر کرتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک شاندار محل نما گھر تعمیر کر کے دیں، جہاں آپ اپنی زندگی پرسکون طریقے اور آرام سے گزار سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس محل میں زندگی کا ہر ایک عیش و عشرت مہیا ہوگی۔ وہ شخص بادشاہ کی بات سن کر سخت حیران تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کیا سمجھتے ہیں میں دولت یا عیش و عشرت پانے کی خاطر اپنی جھونپڑی چھوڑ دوں گا؟ اگر مجھے کوئی پیشکش نہ بھی کرتے تب بھی میں یہ جگہ چھوڑ دیتا۔ نہ تو مجھے عیش و عشرت کی چاہ ہے اور نہ پیسے کی تمنا۔ آپ میرا جواب سن کر مایوس ہوں گے، مگر میری طرف سے آج بھی انکار ہے۔ مجھے امید ہے آپ اپنے آدمیوں کو بار بار یہاں نہیں بھیجیں گے اور مجھے آرام سے زندگی گزارنے دیں گے۔ بادشاہ حیران تھا کہ کوئی بھی پھٹی پرانی جھونپڑی کی خاطر کروڑوں کی پیشکش کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں آج تک ایسا نہ دیکھا تھا۔ زیادہ تر لوگ جھونپڑی کوئی زمین یا ایک گھر کی عوضی خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ضد اور استقامت دیکھ کر بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ اس جھونپڑی میں ضرور کوئی خاص راز ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ یہ راز ضرور جان کر رہے گا۔ ادھر منصوبے کی شروعات ہو چکی تھی، دوسری طرف بادشاہ اس بڑے شخص کی جھونپڑی کی کھوج میں لگا تھا۔ ایک رات زیادہ تاریکی تھی، بادشاہ نے اپنا حلیہ بدلا، اس نے اپنی قیمتی ریشمی لباس اتارا اور ایک سادہ سفید لباس پہنا۔ اس نے اپنے سونے کی کڑھائی والا کرتے کو چھوڑ کر ایک عام سادہ سفید کرتا پہنا، ایک عام سیاہ دھاگے کی پٹی باندھی۔ اس نے اپنے چہرے کو بدلنے کے لیے سفید رنگ کی مونچھ داڑھی بھی لگا لی۔
اب وہ ایک عام بوڑھے آدمی کی طرح لگ رہا تھا، اسے کوئی بھی پہچان نہ سکتا تھا۔ اس تاریکی میں کم از کم وہ بوڑھا شخص تو بالکل نہ پہچان پاتا۔ وہ اس شخص کی جھونپڑی کے نزدیک چلا آیا۔ اب اسے جھونپڑی کے اندر جانے کا طریقہ سوچنا تھا۔ وہ جھونپڑی کا باہر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس شخص کو باہر سے کچھ شور کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اٹھ کر باہر چل آیا اور ایک آدمی کو زمین پر گرا پایا، لیکن وہ آدمی کمزوری اور نقاہت کے باعث گر پڑا تھا۔ اس شخص نے اسے پانی پلایا اور اس کو سہارا دے کر اپنے جھونپڑے میں لے آیا اور اسے کونے میں لگے بسترے پر بٹھا دیا۔ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو، بادشاہ نے نقاہت سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت اس کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہ تھا۔ دوپہر کی سوکھی روٹی اس نے پانی میں ڈبو کر کچھ دیر پہلے ہی کھائی تھی، تاہم اس کے پاس چند سکے موجود ہو۔ اس کو معلوم تھا کہ دیر رات گئے کون سی دکانیں کھلی رہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس نے کپڑے کے ڈھیر میں سے ایک چادر میں بندے کچھ سکے کھولے اور جھونپڑے سے باہر چل دیا۔ بادشاہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کمزوری سے لیٹا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا، اسے جلدی وہ راز کھوجنا تھا جس کی خاطر وہ یہاں اس حلیے میں چلا آیا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ ایک کونے میں میلے پھٹے پرانے کپڑوں کا ڈھیر جبکہ دوسرے کونے میں پانی کا برتن اور گلاس رکھا تھا۔ پوری زمین پر ایک موٹا کپڑا بچھا تھا۔ بادشاہ کو پہلی نظر میں تو جھونپڑے میں کچھ خاص دکھائی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد ہر چیز کو چھو کر دیکھنے لگا۔ جھونپڑے کے پیچھے کی دیوار کو جوں ہی اس نے ٹھوکا تو اسے بھاری لوہے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی وہاں لٹکے کپڑوں کو ایک طرف کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک لوہے کا بھاری مگر چھوٹا سا دروازہ لگا تھا۔ اس نے جو ہی دروازے کو کھولا اس کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سرنگ موجود تھی، اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر اس سراغ میں روشنی کی۔ اسے لگا تھا کہ دروازے کے پیچھے دیوار ہوگی یا شاید کوئی پائپ لائن وغیرہ، مگر وہ ایک سرنگ تھی اور اس میں اندر جانے کا راستہ موجود تھا۔ تاہم وہ اس قدر تنگ تھا کہ بادشاہ گھٹنوں کے بل چل کر ہی وہاں سے گزر سکتا تھا۔ بادشاہ سرنگ کے اندر موجود تھا، وہ گھٹنوں کے بعد چلتا رہا۔ سرنگ کافی لمبی تھی، وہ چلتے چلتے تھک چکا تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اسے یہ راز جان کر ہی رہنا تھا، لہٰذا وہ چلتا رہا۔ بالآخر سرنگ ختم ہوئی، وہ لوہے کے بھاری سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچا اور یہاں ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا۔ بادشاہ نے گھوم پھر کر پورا تہہ خانے کا جائزہ لیا مگر وہ بالکل خالی تھا۔ وہ کچھ خاص نہ پا کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ اس کے پیروں سے کوئی چیز لگ گئی۔ وہ لڑکھڑا گیا، اس نے بامشکل خود کو سنبھالا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خفیہ کمرہ موجود تھا جو خود بخود کھل گیا۔ شاید بادشاہ کا پاؤں غلطی سے اس کے ہینڈل پر پڑ گیا تھا اور دروازہ اتفاقیہ طور پر کھل گیا۔ بادشاہ حیرانی سے اندر داخل ہوا تو کمرہ قدیم کتابوں، نایاب جواہرات اور تاریخی نوادرات سے بھرا پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی عظیم الشان سلطنت کی نشانیاں تھیں۔ بادشاہ حیران ہو کر ایک ایک چیز کو اپنی انگلیوں سے چھوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ شخص کون تھا اور اس قدر قیمتی اور تاریخی سامان اس کے پاس کیسے آیا تھا؟ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اتنا سب کو چرا کر یہاں نہیں چھپا سکتا تھا۔ یقیناً یہ سب اس کی ملکیت تھا۔ اس شخص نے اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی سادہ جھونپڑی کو چھپنے کی جگہ بنا رکھا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں اس قدر قیمتی نوادرات موجود تھے کہ کروڑوں کی ملکیت اس کے سامنے کچھ نہ تھے۔ تبھی اس شخص نے محل اور کروڑوں روپے لینے سے منع کر دیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے ایک ایک چیز کو چھو رہا تھا، اسی اثنا میں اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، وہی بوڑھا شخص ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ میں کوئی راہزن نہیں ہوں، آپ میرا یقین کریں، میں آپ کو اور آپ کے اس قیمتی اثاثے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ایک بادشاہ ہوں، میرا نام سلیمان ہے۔ میں گزشتہ دنوں آپ سے ملنے بھی آیا تھا۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ صاف کیا تاکہ بوڑھا اس کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ بادشاہ نے نقلی داڑھی اور مونچھیں بھی اتار دیں۔ اس شخص نے غور سے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا، اب وہ اس کو ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ بادشاہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ راز تو ہم نے صدیوں سے چھپا رکھا تھا مگر اب یہ سب عیاں ہو جائے گا۔ مگر آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کے پاس کس طرح آیا؟ بادشاہ نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا۔ آپ تو مجھے آپ کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا گیا۔ بادشاہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام حلیمہ ہے، میرے آباء و اجداد ایک زمانے میں سلطنت یمن کے حکمران تھے اور ہمارا خاندان وہیں ہنسی خوشی رہتا اور ایک بڑے علاقے پر حکومت کرتا۔ وہ شہر اپنی خوبصورتی اور دولت کے لیے مشہور تھا اور دنیا بھر کے تاجروں کا مرکز تھا۔
ہمارے محل کے شان و شوکت دیکھنے کے لائق تھی اور ہمارے خزانے کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ بہت سے دشمنوں کی نظر ہمارے محل اور خزانے پر تھی۔ دشمن صدیوں سے حملے کی تیاری میں مصروف تھا، بلکہ کئی بار ہمارے علاقے اور محل پر حملہ بھی کر چکے تھے، مگر ہماری طاقت اور سپاہی ہمیشہ ہی ان کو مار دیتے تھے۔ میرے پر نانا اس وقت سب سے بڑے سپہ سالار اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک ہی بیمار پڑ گئے اور چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت کو شدید دھچکا پہنچا۔ ان کی جگہ ان کے جانشین نے سنبھال لی، مگر وہ سب ابھی سوگ میں تھے کہ ایک دن ہماری سلطنت پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ ایک طرف تو ہمارے لوگ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، تو دوسری طرف حملہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں ہمارا خاندان سب کچھ ہار گیا۔ دشمن نے ہمارے محل پر قبضہ کر لیا اور سب کو مار ڈالا۔ ہمارے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے اور ساتھ جتنا سامان لا سکتے تھے لے آئے، جس میں قیمتی نوادرات کا ایک بڑا ڈبہ بھی شامل تھا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے خفیہ راستے سے فرار ہوئے جو ہمارے آبا و اجداد نے بنوایا تھا۔ وہ راستہ ہمیں محل کے تہہ خانے سے نکل کر جنگل کے اندر لے آیا اور ہم نے کئی دن اور راتیں جنگل میں بسر کی، مگر جنگل میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہاں بڑے بڑے جنگلی جانور آباد تھے جو کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے تھے۔ جنگل میں اکثر ڈاکو بسیرا کیا رکھتے تھے جن سے ہماری جانوں کو سخت خطرہ تھا۔ ہم وہاں سے شہر کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑے سے غار میں آ پہنچے جو شاید یہاں کسی نے اپنے کچھ قیمتی سامان رکھنے کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت یہ خالی تھا۔ شاید اس کے مالکان یہاں سے جا چکے تھے یا مر چکے تھے۔ ہم اس غار میں رہنے لگے، مگر یہاں کھانے پینے کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ شہر یہاں سے کافی دوری پر تھا اور سارا راستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ دبئی شہر ترقی کرتا رہا تو دور دور تک کے علاقوں پر مکان اور دکانیں بنتی گئیں۔ ہم سب نے مل کر اسی تہہ خانے سے باہر کا راستہ اور سرنگ بنائی جس سے ہمیں باہر آنے جانے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے میں آسانی ہو گئی، مگر ہمیں ڈر تھا کہ کوئی وہ دروازہ دیکھ نہ لے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک جھونپڑی تعمیر کر لی۔ ہم اکثر یہاں آتے اور اپنے باپ دادا کی شان و شوکت یاد کرتے کیونکہ اب ہمارے پاس ان کی یاد ہی بچی تھی۔ میرے ساتھ آنے والے باقی لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیتا، جیسے میرے بزرگوں کو مار دیا گیا تھا اور سارا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جبکہ یہ سب ہماری خاندانی سلطنت کی تاریخ اور وراثت ہے اور مجھے یہ سب بے حد عزیز ہے۔ میں نے اپنے آبا و اجداد کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ خزانہ اور کتابیں میرے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں اور میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیارے بزرگوں کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خاندان کس طرح ملیا میٹ کر دیا گیا، پورے کا پورا کنبہ ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا، لیکن میں یہ آج تک نہ کر پائی۔ اس امید پر زندہ ہوں کہ ایک دن یمن شہر کے حکمرانوں کا حال لوگوں تک پہنچاؤں، مگر یہ ممکن ہوتا نظر نہ آیا۔ میں نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں نے اپنے بچپن کے ہر واقعے کو بیان کیا، مگر ان کتابوں کو پبلش نہ کروایا۔ یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں نا بادشاہ، ان میں سے بیشتر میں نے ہی لکھی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، وہ بھی جان بچا کر بھاگ آنے والوں میں سے ایک تھی۔ بادشاہ یہ سب جان کر سخت حیران تھا، وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایک شہزادے نے اس کے شہر میں کس طرح گمنامی کی زندگی گزار دی ہے۔ بادشاہ نے فوراً سمجھ لیا تھا کہ یہ خزانہ یمن کی تاریخ اور ثقافت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے عورت کی عزت اور اس کے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور طے کیا کہ اس مقام کو ایک تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس جگہ پر سب سے اونچی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ معطل کر دیا گیا اور یمن کی اس جھونپڑی کو اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ بادشاہ اس کو اور اس کے خزانے کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ اس نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کیسی فقیروں جیسی زندگی گزار دی تھی۔ بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی سے عمارت تعمیر کرے گا جس میں یمن شہر اور وہاں کے شہزادوں کی تاریخ محفوظ کی جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی مرضی سے اپنے آبا و اجداد کے محل سے ملتا جلتا اور اپنے شہر جیسی عمارت تعمیر کروائی جو قدیم ریاست کے عجائب گھر کے طور پر بنائی گئی تھی۔ بادشاہ کے اس فیصلے کو نہ صرف اس عورت کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کی بلکہ دبئی کے لوگوں میں بھی اس کا مقام بلند کیا۔ حکومت نے اس علاقے کو ایک ثقافتی ورثہ قرار دیا اور اس عجائب گھر میں اس خفیہ کمرے کے نایاب اشیاء کو عوام کے لیے نمائش پر رکھا گیا۔ یہ عجائب گھر دبئی کی تاریخ پرور ثقافت اور ورثے کی حفاظت اور اس کی تعلیم کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔
اس واقعے نے پورے شہر کو ایک پیغام دیا کہ جدیدیت اور ترقی ضروری ہے، مگر اپنی ثقافت اور تاریخ کو محفوظ رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس جھونپڑی کی داستان دبئی کی ایک مثال بن گئی، جہاں ماضی کی قدر اور حال کی ترقی ایک ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔ اس طرح دبئی نے اپنی روحانی اور تاریخی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ کہانی جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئی اور دبئی کی جھونپڑی ایک علامت بن گئی کہ کیسے ایک عام عورت کی استقامت اور بادشاہ کے سمجھداری نے شہر کی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کیا۔ اس واقعے نے لوگوں کو اپنی جڑوں سے جڑے رہنے اور اپنے ماضی کی قدر کرنے کا درس دیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے بھی شہر کے دیگر قدیم عمارات اور ثقافتی مقامات کی حفاظت کے لیے نئے قوانین اور منصوبے متعارف کروائے۔ یہ واقعہ دبئی کے عوام کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا کہ ترقی اور جدیدیت کے سفر میں اپنے ثقافتی ورثے کو نہ بھولیں۔ اس طرح دبئی نے دنیا کو یہ دکھایا کہ کیسے ایک شہر اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دبئی میں ثقافتی ورثے کی حفاظت کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی۔ حکومت اور شہریوں نے مل کر اس بات کو یقینی بنایا کہ شہر کی جدید ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اور روحانی شناخت بھی محفوظ رہے۔ تعلیمی اداروں میں اس واقعے کو نصاب کا حصہ بنایا گیا تاکہ نئی نسلیں اپنے ماضی کی عظمت سے واقف رہیں۔ بادشاہ کا بھی وہ عزم پورا ہو گیا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور تمام لوگوں تک اس جنگ کے بارے میں بتائے گا، جس میں اس کا پورا ہر سال لاکھوں سیاح اس عجائب گھر کو دیکھنے آتے اور وہ کہانی سنتے جس نے دبئی کے تاریخ کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ قصہ نہ صرف دبئی بلکہ دنیا بھر میں ایک مثال بن گیا ہے کہ کس طرح ایک عام فرد کی استقامت اور حکمرانی کی بصیرت مل کر تاریخ کو محفوظ کر سکتی ہے۔ دبئی کی اس کہانی نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ترقی وہی ہوتی ہے جو ماضی کی جڑوں کو محفوظ رکھے اور مستقبل کے راہوں کو روشن کرے۔ مختلف ممالک سے آنے والے محققین، تاریخ دان اور سیاح اس کہانی کی عظمت کو سراہتے ہیں۔ شہر کی انتظامیہ نے بھی اس مقام کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے مزید وسائل فراہم کیے تاکہ یہ مقام آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے۔ دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔